جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بیان فرمائی۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک دانے سے 700 بالیاں پیدا کی۔ اس پر ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ یہ کہ جب ایک دانے نے 700 دانے پیدا کر دیے تو اس دانے سے 700 پیدا کروانے والا وہ جب دے گا تو کتنا دے گا، اس کا اندازہ لگائیں۔ یعنی ایک دانہ نے 700 دانے پیدا کر دیے، 700 دانے دیے ہیں، تو جب اس کا رب جس نے کرنے کی صلاحیت اور قوت کو دی ہے، جب وہ دینے پر آئے گا تو وہ اس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو عطا فرمائے گا۔ انسان سوچے احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان کے لیے ان کا آج ان کے رب کے پاس یعنی ریا نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ کی راہ میں جو کیا گیا ہے اس کے لیے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے خرچ کیے گئے صدقے کو قبول نہیں کرے گا، اس کا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اچھی بات کہی جا رہی ہے کہ کسی شخص کی آپ پیسے سے مدد کر کے صدقہ کر کے احسان جتلا کے تکلیف پہنچانے یا ریا اور نمود کرنے، اس کام سے بہتر یہ ہے کہ قول معروف و مغفرہ، کہ آپ کسی کو اچھی بات کہتے ہیں، یعنی کسی سے اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی سے خطا اور غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس سے ملے، اور یہ کہ اپنے ڈول میں پانی بھرا ہو تو دوسرے بھائی کے ڈول میں وہ پانی ڈال دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو انسان کسی کو دیکھ کر احسان جتلاتے یہ اس سے بہتر ہے کہ نہ دیکھ کر اچھی بات کہتے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى يحبكم أولياء الناس ويؤمنون بالله واليوم الآخر۔ آج جو لوگ اللہ کے ایمان والوں اپنے صدقے احسان کرنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف کے ساتھ چٹان جیسی مثال ہے جس میں تھوڑی سی مٹی ہے، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے بس اسے سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے، وہ اس میں کسی چیز پر قدرت نہیں پائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو ریا اور دکھاوے کے لیے یا احسان کر کے یا تکلیف پہنچا کر اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے چٹان پہ تھوڑی سی غبارے پڑے اور چٹان کی مٹی بہہ جاتی ہے، اس طرح اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت اہم بات فرما رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ وَمَنْ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ابھی تو ان کا ذکر ہوا جو خرچ جو کیا لیکن ریا اور نمود کے لیے، لیکن اب وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل دوگنا کر دے گا، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے، تھوڑی سی شبنم بھی پڑ جائے تب
تبھی وہ اپنا پھل لے رہا ہوگی. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اگر نیت ان کی اچھی ہے تو بہت بڑا خرچ کی ضرورت نہیں ہے. نیت اچھی کر کے اگر کوئی بہت چھوٹا سا بھی صدقہ کرتا ہے یہ چھوٹا سا صدقہ اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. اور کوئی بہت بڑا صدقہ کرتا ہے لیکن نیت خالص نہیں ہے تو بہت بڑا صدقہ اللہ تعالیٰ کی باعث نجات نہیں باعث ہلاکت بن جائے گا. تو ضرورت یہ ہے کہ آدمی صدقہ کرنے میں نیت خالص کر لے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ایک زانیہ نے ایک کتے کو چند پانی کے قطرے پلا دیا, اللہ نے اس کو بخش دیا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین کے اخلاص کے ساتھ چند قطرے بھی اگر کسی کو آپ پلا دے پانی کے چند قطرے اللہ بخش دیتا ہے. اخلاص ہونا چاہیے, نیت ہونی چاہیے, ورنہ انسان کتنا بھی صدقہ کر لے اگر اس کے اندر اخلاص اور سچیت نہیں اللہ تعالیٰ کے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس کے بعد ایک بڑی شاندار بات کہی جائے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا حضوروں اور حوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے نیچے اس میں کچھ نہ کچھ پھل ہو اور اس میں بڑھاپا نہ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں پھر اسے ایک باغولا آئے اور اس نے اس آپ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. کیا تم اس کو پسند کرتے ہیں؟ یعنی یہ ان لوگوں کی مثال اللہ بیان کر رہا ہے جو اللہ کے نام میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے اور رکاوٹ کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ ایک معذور آدمی ضعیف آدمی باپ کے سہارے چھوٹے چھوٹے بچے اب وہ اس امید میں ہے کہ میرا باپ پک جائے تو میں اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر لوں گا. لیکن جب باپ پک گیا بولنے کا وقت آیا تو آسمان سے عذاب آیا اور پورے باپ کو تباہ کر دیا. بتائیے اس شخص کے لیے کتنی محرومی کی بات ہے. ایسے ہی وہ شخص جو اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے لیکن احسان جتاتے تکلیف پہنچاتے ریا اور نمود کر دیتا ہے تو وہ اس گناہ میں ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے نام میں خرچ کیا, اللہ کی اس کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کو کچھ بھی کام نہ آئے گا جبکہ وہاں نیکیاں کام آنے والی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے مثال دے کر ایسے شخص کے بارے میں سمجھایا ہے کہ ایک تو معذور ہے کہ دوبارہ وہ باپ نہیں پیدا کر سکتا اور دوسرا بچے بھی چھوٹے ہیں کہ بڑے تھے کہ وہ خود سے کما سکے. اب ایسی حالت میں ایسے ضعیف آدمی کی اتنی بڑی محرومی ہوگی کہ ضرورت کے وقت اس کو کچھ آتا ہے. ایسے ہی نیکیوں کی ضرورت قیامت کے دن ہوگی لیکن وہاں وہ اعمال جو دکھاوے کے لیے کیا یا تکلیف پہنچا دیا یا احسان جتا دیا تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے گا جبکہ نیک اعمال کی وہاں اس قدر ضرورت ہوگی کہ اسی کی بنیاد پر نجات ہونے والا ہوگا. آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان یہ فقر سے فقیری کنجوسی کی ترغیب دیتا ہے اور فقر سے یعنی فقیری سے محتاجی سے ڈراتا ہے. اللہ کے نام میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ. یہ شیطان کرتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے محتاج ہو جاؤ گے تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی. جبکہ اللہ کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ کو تمہیں اپنے مغفرت اور اپنے فضل کی طرف بلاتا ہے. شیطان کس طرح بلاتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے فقیری سے اور اللہ کہتا ہے تم خرچ کرتے جاؤ تمہیں بخش کیا جائے گا اور فضل سے اللہ اپنے فضل سے اور نوازے گا. دیتے جاؤ اور عطا کرتا جائے گا. خرچ کرتے جاؤ اور اللہ عطا کرتا جائے گا. تو اللہ رب العالمین اپنے فضل کا انعام سناتا ہے اور شیطان فقیری سے محتاجی سے ڈراتا ہے اور اس طرح وہ صدقہ کرنے سے روکتا ہے. اس کے بعد آگے فرماتا ہے اللہ انفقتم من نفقۃ او نذرتم فی سبیل اللہ اور تم جو بھی خرچ کرو کوئی خرچ یا نظر مانو کوئی نظر تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. دیکھیے ایک نظر حرام ہے اور ایک نظر مباح ہے. حرام نظر کیا ہے؟ ایسے کام کی نظر آدمی مان لے جس کو شریعت نے منع کیا ہے. جیسے مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بابا کی طرف سے 1000 بکریاں چڑھاؤں گا 1000 مرغی کٹواؤں گا یا 1000 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا وغیرہ وغیرہ.
نظر شریعت حرام ہے، نظر جو کی عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو ایک نظر حرام ہے کہ غیر اللہ کے لیے کیا ہے، اور ایک نظر مباح ہے. اگر کوئی شخص نظر مانی لیے اللہ کی ہدایت کی تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ سائل ہوگا اور اللہ یہ ہے. اچھا کوئی نظر مان لے اور نظر پورا نہ کرے تو اسے چاہیے کو کفارہ دے. اس کا کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے، قسم توڑنے کا کفارہ. لیس علیکم الغلام ولکن اللہ یهدی من یشاء. تیرے ذمہ میں ہدایت دینا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. اب ہم دیکھتے ہیں کون سے لوگ ایسے جس کے اللہ نے عطا کیا لیکن وہ اللہ کے نام میں خرچ نہیں کرتے، تو محتاج کا دل ٹوٹتا ہے، محتاج کا دل ٹوٹتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ خرچ کرنا اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عنایت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دے گا. تو اللہ جسے مال دے اور ہدایت کی توفیق بھی دے اس وقت کس کو آتا ہے، اور اللہ جسے محتاج رکھ لے یہ اس کے لیے بہتر ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے یہ جو تم خرچ کرتے ہو یہ نہ سمجھو یہ تمہارا خرچ کرنا یہ فقیروں محتاجوں کے اوپر تمہارا احسان ہے. نہیں وہ آپ کو میری خرچ فقی آپ کو سیکھو. اللہ کہتا ہے خرچ کرنا تمہارے اپنے نفس کی بھلائی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے. یعنی اللہ کے نام میں خرچ کرنے والا یہ دوسروں پر احسان نہیں کرتا، یہ اس کے خود کے اوپر احسان ہے. اللہ کہتے ہیں بھلی انفس کو تمہارے بہتری کے لیے کہ اس سے تمہارا اللہ رب العالمین تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے مال کو پاک کرتا ہے، تمہاری مصیبت سے دور کرتا ہے، تمہاری دنیا میں وہ مال اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہی مال جو اللہ کے راہ میں تجھے دے دیا قیامت کے لیے اس کے سائے ہو. انسان کل قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اور سنائے نہیں یہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا گیا مال اللہ رب العالمین کیا باعث نجات اور باعث کامیابی ہوگا، کامیابی کا ذریعہ ہے. اس کے بعد ایک اور بہت شاندار بات کی جائے اللہ کے راہ میں دینا ہے. کہاں بات دینا ہے سرکار کے 8 مد ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اولین فریضہ سب سے پہلا فرض کن لوگوں کو دینا ہے یہ زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے ہم کن لوگوں کو اپنا مال دیں، کہاں خرچ کریں. اللہ نے فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اللہ فرماتا ہے یہ صدقہ ان محتاجوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے، جو اللہ کے راستے میں رک گئے، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، نہ واقعی انہیں زوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تو انہیں ان کی علامت سے کچھ پہچان لوگی، وہ لوگوں سے نپٹ کر نہیں پاتے. اور تم خیر رکھیں، خیر سے جو خرچ کرو لیکن اللہ تعالیٰ کو جان کرنا ہے. دراصل یہ آیت اصحاب الصفہ کے لیے نازل ہوئی. اصحاب الصفہ کون تھے؟ وہ مدینے کے چبوترے پر آئے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول علم حاصل کرنے والے چند صحابہ کرام تھے، اور انہیں میں سے کچھ لوگ تھے جو ضرورت پڑنے پر وہ جہاد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے. تو اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. پہلا وہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی طرف نکلتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے زندگی کو جنہوں نے وقف کر دیا. اس میں طالب علم، اس میں علماء، اس میں دعا جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اسی لیے اپنی زندگی انہوں نے لگا رکھی ہے. علماء، امام اور مدرسین، محدثین، فقہاء یہ سب اس میں آ جائیں گے. تو ایک کیٹیگری مجاہدین کی، ایک کیٹیگری دعا، داعی، مبلغ اور مدرس، مفسر، محدث، فقہاء، علماء، امام ان لوگوں کی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولین فریضہ یہ ہے کہ تم ان پر اپنا مال خرچ کرو. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی لگا رکھی ہے، اور اللہ کے دین کے لیے یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے سے، یہ دنیا کمانے سے رک گئے ہیں.
تو یہ دو قسم کے لوگ مراد اولین فریضہ یہ ہے کہ ان کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سود کو حرام کر رہا ہے۔ سود کا کھانے والا ایسے ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر سبزی بنا دیا ہو، جیسے مال کی طلب میں انسان اس قدر مدہوش ہو گیا اس کو پتہ ہی نہ رہے کہ کیا حلال آ رہا ہے کیا حرام آ رہا ہے، اور مال کی طلب میں وہ عزت و حرمت کو پامال کر دے اور سود کمانے لگے، سود کھانے لگے، سود دینے لگے، سود دینے لگے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جس طرح دنیا میں یہ مال کمانے میں باولا ہو گیا ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کو اسی طرح اٹھایا جائے گا جیسے شیطان اس کو چھو کر اپنی بنا دیا ہو۔ اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں اور انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس سے اپنی بات بھی کرتے ہیں، تو انسان کے جسم میں شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین صدقات کو بڑھاتا ہے اور ربا کو، سود کو مٹاتا ہے۔ سود مٹے گا کیسے؟ جب صدقات بڑھے گا۔ صدقات کا فروغ جتنا زیادہ معاشرے میں ہوگا اتنی زیادہ سود مٹتا جائے گا، اور صدقات کا فروغ جتنا ہی کم ہوگا اتنا ہی زیادہ سود بڑھتا جائے گا۔ تو معاشرے کا ایک سلجھا ہوا مسئلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جاتے قرآن کا ایک منہج ہے کہ جب کسی شے کو حرام کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا عمل بدل ادا کرتا ہے۔ سود کو اللہ نے حرام کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا صدقہ دو، صدقہ دو۔ اچھا صدقہ نہیں دے سکتے تو کیا کرو؟ پھر اللہ فرماتا ہے قرض دو، اللہ اکبر۔ صدقہ نہیں دے سکتے تو کیا کرو؟ قرض دو، قرض کو آپ کرو۔ پھر قرض دینے کے اللہ نے احکام بیان فرمائے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اچھا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کے جو باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن۔ اچھا ایمان اور سود کو ایک ہی آیت میں ایک ساتھ ذکر کیا ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں سود خوری نہیں ہوگی، اور جہاں سود خوری ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ تو ایمان اور سود کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا اور ایک دوسرے کے مخالف ذکر کیا کہ اہل ایمان سود خور نہیں ہو سکتا، اور جو سود خور ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آگے بات ہے جو روکتے سو ہو گیا، جو رہ گیا سو چھوڑ دو اگر تم دوبارہ نہیں مار۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اس کے باوجود اگر کچھ نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اس رسول کی طرف سے بڑی جنگ کرے گا تمہارے لیے، اس سے عطا ہوگا۔ اور یہ جنگ کیسی ہے کہ مار پڑ رہی ہے، لاٹیاں دکھتی نہیں ہے، اندر سے مار پڑتی انسان کے اندر نکالنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا مار ایسے لوگوں کو پڑتا ہے جو پورا ورلڈ جو غربت کا شکار ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے سود کا لین دین، سودی لین دین اور سودی معاملہ، اس سے اللہ کی برکت ہو جاتی ہے۔ اور جو ایک دوسرے کے دلوں میں ہمدردی کا، محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے، سود اس کو مٹا دیتا ہے۔ سود کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سود کے اندر جتنا فساد، لڑائی جھگڑا اور معاملات کا بگڑنا اور ٹینشن، اس طرح کے بہت ساری مضر چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ صدقات میں محبت، ہمدردی اور ایک دوسرے سے لگاؤ، اس میں سلوک ہوتا ہے۔ صدقات کرنے والا ایسا کرتا ہے، اگر صدقہ نہیں کر سکتے تو قرض دے دو، قرض ادا کرو۔ وَإِنْ فَنَذِيرَةٌ إِلَىٰ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ فَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی سے قرض دے دو، قرض لکھ لو۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، لکھو، وقت متعین کرو اور گواہ بناؤ۔ قرض کے لیے تین باتیں، لکھو، وقت متعین کرو اور گواہ بناؤ، تین باتیں۔ اور اس کے بعد دیکھو قرض لینے والا ٹال مٹول کرنا ہے،
نہیں دے پا رہا ہے تو آسانی تک اس کو مہلت دو یہاں تک کہ اس کے حالات سلجھ جائے، لیکن اس کے باوجود نہیں دے رہا ہے اور واقعی میں دکھتا ہے کہ اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے، دینے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ آگے کہہ رہا ہے تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ بات کہ صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعلیم دے رہے ہیں ایسی تعلیم، ہم نے ایسی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اگر تم صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو۔ اور آگے کہتا ہے کہ آنا تو تم میری بات ہے، صدقہ کر دو۔ جو دل والے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ہم نے بات کیا، اب اپنا یہ قرض اللہ سے لیجیے، قیامت کرے میرے اس قرض کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ کہتا ہے تم یہ تم جو لوٹا تو تمہیں میری پاس ہے، جب ہم کو دے گے اور جب اللہ میرے پر آئے گا تو کس قدر دے گا۔ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت سے بڑی کوئی عظمت ہو سکتی ہے، اور اللہ کو عطا کرے تو اس سے بہتر کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اگر نہیں دے پا رہا اللہ کہتا ہے معاف کرو، صدقہ کر دو، یہ تمہارے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت اپنا رسول کی دو آیتیں اللہ کے نبی صلی اور ایسے دروازے خدا آسمان کے ایسے دروازے سے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، صدقہ کیا ہے، یہی دو سورہ فاتحہ اور یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں، اس میں کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا، اللہ یہ حقوق اللہ ہے، اور واعف عنا واغفر لنا، اللہ میرے گناہوں کو چھپا لے، یہ حقوق العباد ہے، اور وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور یہ حقوق اللہ و حقوق العباد میں آئندہ کوئی خطا ہو جائے اس کے لیے میری حالات پر ہٹ کر اتنی شاندار بات ہے۔ واعف عنا، اللہ معاف کرتے، حقوق اللہ میں جو خطائیں ہو گئی اللہ تیرے حق میں جو میں نے خطائیں کی معاف کر دے، واغفر لنا، حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں جو مجھ سے خطائیں ہو گئی اللہ اس کو قیامت میں چھپا لے گا، اس کو ظاہر نہ کرے، کسی کے عیب ہمیں کھول کے کسی کے الزام لگا دیے، کسی کو بہتان لگا دیا، اللہ میرے عیب کو قیامت میں نہ چھوڑے، نہ کھولنا، وہ اس کو چھپا لے جاتے ہیں۔ غفرہ اس کو کہتے ہیں، یہ غفار یا غفر، وغفر لنا اس کے معنی جو چھپا لے گا، اور واعف عنا وہ کہتے ہیں اس کو مٹا دے، مٹا دینا اور چھپا لینا، یہ دو لفظ آتے ہیں مغفرت کے لیے۔ مغفرت کے معنی ہوتے ہیں چھپا لینا، چھپانے میں چیز باقی رہتی ہے بس وہ ڈھک جاتا ہے، لیکن واعف عنا معاف کرنے میں وہ چیز مٹا دی جاتی ہے۔ کیا پڑھتے ہیں ليلة القدر کی دعا میں اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عني، مٹا دے، بالکل مٹا دے تو ختم ہو گئی۔ یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے آگے سورہ آل عمران شروع ہوئی، وفد نجران کچھ یہود اسرائیل آئے تھے، 14 لوگ تھے جس میں 3 خاص لوگ تھے، یہ مناظرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھے، اور وہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے لگے، مغرب کی طرف نہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے، صحابہ اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، چھوڑو ان کو اپنی طریقے سے نماز پڑھنا۔ معلوم یہ ہوا کوئی شخص آپ کی مسجد میں آ کر اپنی طریقے سے نماز پڑھتا ہے اس کو روکو نہیں، منع نہیں کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عیسائی ایک وفد کے ساتھ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے کئی دن رکے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور اپنے طریقے سے نماز پڑھی، سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی تمام چیزوں سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ آسمان میں آسمان میں اور زمین میں، یعنی زمین کے اندر اس کے تہوں میں جتنی تہوں میں جتنی چیزیں ہیں اللہ سے چھپی نہیں ہے، اور آسمانوں میں جتنی اشیاء اور جتنی چیزیں ہیں اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ آسمان کا ابھی تک سائنس نے احاطہ نہیں کیا ہے،
کتنا بڑا آسمان ہے، کتنا بڑا یونیورس ہے اور کتنے یونیورس ہے نہیں پتا لگتا۔ اللہ کو معلوم ہے ہاں اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ایک بندہ جو چمکتا ہے جو گرتا ہے درخت سے اللہ کو علم ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت پر ایک مفسر کو شاندار بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے جب بندہ زمین کے اندر چھپی ہوئی چیز اور حرکت کو اللہ جانتا ہے، آسمان کے اندر چھپی ہوئی چیز اور حرکت کو اللہ جانتا ہے، تو ایک بندہ دل میں غم لے کر اللہ کے سامنے آنسو بہا دے، کیا آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو کو نہیں جانتا؟ خوب جانتا ہے، اللہ کو خوب علم ہے کہ کس احساس اور کس غم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَدِّقُ بِالْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ ہم اور آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو بنانے میں کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے۔ کوئی چیز بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے تین اندھیروں میں ماں کے پیٹ کے اندر تین ہے، اس سبب میں اندر آخری رہنے اور ایک اور سے تین پردوں کے اندر ہم تمہاری تصدیق ماں کے پیٹ میں کرتے ہیں، وہ بھی تین اندھیروں میں کرتے ہیں۔ بتاؤ کوئی ہے تو وہاں تمہیں تمہاری اس تصدیق کو جانتا ہے، اللہ کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کی اصل حقیقت کو جان سکتا، اللہ کو معلوم ہے۔ اور آج جتنی بھی ایکس رے وغیرہ ہو رہے ہیں یا جو چیزیں کروائی جاتی ہیں وہ ایک مدت کے بعد دیکھتے ہیں، شروع سے ہر شاید وہ شاید کس طرح بدل رہی ہے، اس کی سانچے کس طرح بدل رہے ہیں، اس میں کس طرح وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بتاؤ اندھیروں کے اندر تم بنا ہے، پرفیکٹ بنا، کیسا وہ بنانے والا، کیسا تخلیق کرنے والا، کیسا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ دو طرح کی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں محکمات ہیں، کچھ آیتیں متشابہات ہیں، کچھ آیتیں محکمات ہیں۔ متشابہات آیتوں کو سمجھنے کے لیے اس کو پلٹایا جاتا ہے، لوٹایا جاتا ہے محکم آیتوں کی طرف، سمجھنا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال لیتے تھے، اللہ کہتا ہے ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ اتنا نحنو کا جو لفظ آ رہا ہے یہ ہمیشہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اللہ تو ایک ہے تو اللہ یہ جمع کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اس سے عیسائی استدلال کرتے تھے کہتے اللہ ایک تین ہے، وہی تین ہے، وہی ایک ہے، اس لیے کہ ہر جگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نازل کر رہے ہیں اتنا نحنو، یہ جو نحنو آ رہا ہے جمع کے لیے ہے تو اللہ اتنے تین ہے، عیسائی استدلال کرتے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے آیت متشابہات ہے، اس کو محکم آیت کی طرف پلٹانا پڑے گا۔ جب محکم آیت کی طرف پلٹائیں گے تو اللہ نے قل کہہ دیجیے کیا هو اللہ احد واللہ ایک ہے۔ تو وہاں محکم آیت ہے، متشابہ ہے، صحیح کی کوئی نہیں بحث۔ یہ اصول تفسیر ہے جو تفسیر کے اصول اور اس کے شرائط سیکھتے ہیں علماء، وہ جانتے ہیں جو محکم آیت کون سی، متشابہ کون سی ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے، اس منسوخ کی ناسخ کیا ہے، وہ آیتیں ان کو پڑھائی اور سکھائی جائے۔ تو قرآن دو طرح کی آیتیں، کچھ مقرر اس کے بعد کہ تو نے اسے ہدایت دی، اچھا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا کرنے والا۔ اللہ بڑی شاندار دعا ہے، خاص طور سے اس وقت فتنے اور فساد کے دور میں اس دعا کو ہر وقت پڑھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے جو ہدایت پر قائم اور ثابت قدم رہنا چاہتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اس دعا کو لازم پکڑنے کے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انسان کے لیے خوبصورت چیزیں اور اس کو بہلانے والی غافل کرنے والے کون سی ہے؟ سورۃ النساء سے کو شابان من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، آج کا لگاتار ذکر ہے۔ سب سے پہلے نساء محترمہ کا ذکر ہے، بہت ساری چیزیں کے مسئلہ سے محفوظ ہو جائے تو عورتوں کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ۔ اس کے بعد 8 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ایک
اور وہاں کہتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو متقین ہیں جو مومنین ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں تو سو ہمیں ہمارے گناہ بخشے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بڑی شاندار دعا ہے، اس کو یاد کریں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان صفات ذکر کرتا ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ متقین، ان کی صفات کو اعمال کیا ہے؟ وہ صبر کرنے والے، وہ سچ بولنے والے، وہ حکموں کو ماننے والے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور رات کے آخری گھڑی میں اللہ سے بخشش کی دعا مانگنے والے۔ پانچ صفات ذکر ہے، صابرین، صادقین، قانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی صفات ذکر فرمائی، اللہ تعالیٰ اس صفات کو سب کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اہل علم کی اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان کی، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہیں جو اہل علم ہیں اور جو فرشتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی گواہی میں اہل علم کی گواہی کو انکلوڈ کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ اہل علم کی تعظیم آپ کے لیے ایمان اور آپ کے اعمال کے بہترین سبب ہے۔ اگر آپ اہل علم کی تعظیم و احترام کریں گے، یہ آپ کے ایمان و عمل کے نکھرنے اور ایمان و عمل کا صحیح ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس صرف ایک ہی دین مقبول ہوگا، وہ ہے اسلام۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہیت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہیت کے نفس سے کھینچ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آج جو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خود ہی بیٹھ گئے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے ان کو بٹھایا ہے اور جب چاہے تو اتار لے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ کیسا بادشاہ بیٹھتا ہے، ہم پر کون حکومت کرتا ہے، یہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ تم پر حاکم کون ہوگا، بادشاہ کون ہوگا۔ اگر تم اچھا چاہتے ہو، کوئی اچھا آدمی تم پر بادشاہی کرے، حاکم بنے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعمال اچھے کرو، اپنے عقیدے اچھے کرو۔ اعمال اور عقیدہ اگر اچھا ہو گیا تو آپ کا بادشاہ اور حاکم اچھا ہوگا، اور اعمال اور عقیدہ اگر خراب ہوا تو حاکم بھی خراب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم کنتم تحبون اللہ، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع کرنا۔ اگر اتباع نہیں تو محبت نہیں۔ محبت میں ایسے لوگ عاصم ہیں، جھوٹے ہیں، جو اتباع میں سچے نہیں ہیں۔ اگر اتباع سچی ہے تو محبت سچی ہے، اور اتباع جھوٹی ہے تو محبت جھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے محبت کا اصول کی تعریف رسول کی ہے۔ اس کے بعد آیت میں اللہ فرماتا ہے عمران جانتے ہیں سورہ آل عمران میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ عمران کس کا نام ہے؟ عمران یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا عمران، اور ان کے باپ کا نام تھا حنا۔ تو ایک دفعہ ہوا کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اپنے آنگن میں ایک چڑیا اپنے بچے اپنے چوزے کے منہ میں دانا ڈالتی ہے۔ دیکھتے ہی ان کا دل بھر آیا، آنکھیں بند ہوئی، کہنے لگی کہ اے اللہ رب العالمین کہ تو نے ایک ننھی سی جان کو اولاد عطا فرمایا ہے، میں بے اولاد ہوں، تو اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما۔ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، نظر مانتی ہوں کہ میں اس اولاد کو تیرے گھر پہ لے جائے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں۔ اس طرح انہوں نے ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور ان کے حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو مریم علیہ السلام کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی مرد نے جو ہوا نہیں، اتنی پاکیزہ ہے۔ معلوم ہے 4 عورتیں ایسی ہیں جو جنتی ہیں، جنتی عورتوں میں سرکار ہے۔ 4 عورتوں کو یہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور دوسرا حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی، تیسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا،
اور چوتھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی لاڈلی تھی۔ تو یہ چار عورتیں عظیم الشان عورتیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا عورتوں کو بھی اپنے اندر پرہیزگاری کرنی چاہیے، جتنا وہ پرہیزگاری اور متقی اور تقوی اختیار کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی قربت ان کو حاصل ہوگی۔ اچھا، جیسے ہی مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی ابا بڑے مایوس ہوئی، تو کہنے لگے اللہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کروں گی، یہ تو بیٹی پیدا ہے، اب اس بیٹی کا میں کیا کرنے والا ہوں؟ بیٹا ہوتا تو اس کی حفاظت کرتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ میری عطا کرتا ہے، میں نے دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر اللہ فرماتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب انہوں نے چنا تو کہا ہے ہمارے پاس یہ تو میری لڑکی جنی ہے، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے بڑا اہم لفظ ہے کہ وہ لڑکا لڑکی جیسا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، جو تم مانگ رہے تھی بیٹا ہے اس سے بہتر ہے، تو بہتر ہے۔ اس کے بعد جب دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ ریکھ کرتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام حجرے میں آتے تو دیکھتے بے موسم پھل پڑے ہیں، جب دیکھا بے موسم پھل نہ پڑے تو بہت غصہ ہو گیا، اور ان کے بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، اور چہرے پہ جھریاں آ گئی تھی۔ اس وقت کہا کہ جب میں بوڑھا ہو گیا اور رات کا موسم نہیں ہے، لیکن اللہ جب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد کو نہیں دے سکتا۔ دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، کہنے لگے گناہ کا دعا کیا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو دعا کہ اپنے اندر کا ذریت طیبہ میرے رب مجھے اپنے پاس پاکیزہ اولاد۔ دیکھا کہ بے موسم پھل اللہ دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد دے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے چھپ چھپ کے رو رو کر کے ملا بس دعا مانگا اور کیا کیا، صرف اولاد نہیں دیے، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنا، اور دیکھتے ہی ہر دیکھتے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں ہاں میری بچی یہ پھل کہاں سے آئے؟ میں لاتا نہیں، تم کہیں جاتے نہیں، تمہارے پاس کوئی کھاتا نہیں، تو یہ آیا کہاں سے؟ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین یہ اللہ کی طرف سے پھل آ رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کا ہو جائے